لگی، مجاہدین پر پابندی لگ گئی، اور جماعت سپاہی صحابہ کے اوپر پابندی لگ گئی، ہر جگہ پر علماء دیوبند کی جتنی بھی تحریکیں تھی سب کو پابند کر دیا گیا، اور سب کے کام روک دیے گئے۔ لیکن کیا یہ کام رکا ہے؟ کیا ان علماء نے محنت چھوڑ دی ہے؟ کیا جہاد بند ہو گیا ہے؟ کیا امریکی فوجی جو ہے افغانستان میں مرنے وہ بند ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ جہاد بھی بڑا ہے، دن بدن جہاد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے اپنی محنت جو پہلے سے کر رہے تھے اس کے اندر دن بدن اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان علماء کی محنتیں، یہ ہمارے اکابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنے شان اجر دے۔ یہ دکھ ہے ہمیں، بڑا افسوس ہے ہمیں کہ یہ اکابرین یہ ہمارے سروں کا تاج تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عالم کی شہادت پر، اس کی وفات کے اوپر پوری دنیا کفر اپنے طاقت خرچ کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے، کہ چونکہ وہ ان کے عالم نہیں رہے، ان کے وہ مقتدا نہیں رہے جو ہر باطل کا جواب دیا کرتے تھے، جو علمی سطح پر فائق ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ کوشش اور خوشی ہوتی ہے ان کو کہ یہ عالم دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہمیں اس بات سے حوصلہ شکنی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اپنے ان اکابرین کے عزائم کو، جو یہ عزائم دلوں میں رکھتے تھے، ہمیں انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی تک اسی طرح عملی جامہ پہنانا ہے اس کو۔ اور اگر اس رستے کے اندر ہمیں شہادت آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور ہم کسی کی پرواہ کیے بغیر جس طرح ہمارے اکابرین نے یہ کام کیا ہے، اسی طرح ہم انشاءاللہ العزیز یہ کام کریں گے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بالکل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ جس طرح ہمارے اکابرین کو اللہ نے قبولیت دی ہے، جس طرح ان کے اس مشن کو، اگرچہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں لیکن ان کا یہ مشن رکا نہیں ہے، لوگوں نے ان کی بات کو ترک نہیں کیا، لوگوں نے ان کی بات کو لیا ہے، جگہ جگہ ان کے بیانات، اور بچہ ان کے مسلک سے اور ان کی اس مشن سے واقف ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم محنت کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اکابرین کی، انہوں نے جو ہمیں ایک دین دیا ہے، ایک ہمیں لائن اور مسلک ہمیں دیا ہے، ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ کاربند رہیں گے، اور اس مشن کو ہم آگے بڑھیں گے، اور اس مشن میں ہمیں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی انشاءاللہ۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے جو کام لیتے ہیں تو یہ قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہے اٹھ جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ پیچھے وہ لوگ رہ جائیں گے جو کچرا ہیں، یعنی کچرا ہیں، اور ان کی وہ بہت کم علم لوگ ہیں، وہ رہ جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرب قیامت ہے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علمی آدمی وہ جا رہے ہیں، اور ہم جیسے نالائق لوگ جن کو کچھ نہیں آتا وہ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اکابرین کے، اگرچہ ہم کما حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مشن کو کامیاب بنانے، اور ان مشن کو اور ان کے ان والہانہ جو اقدامات تھے ان کو مکمل طور پر اپنانے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق دے۔ تو ہر ساتھی جہاں دعا میں اپنے علماء کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے ہمارے جذبات کم نہیں ہونے چاہیے، ہماری ہمتیں، ہمارے عزائم پست نہیں ہونے چاہیے، ہمارے وہی حوصلے ہونے چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہ شہادتیں یہ اسلام میں شروع سے آ رہی ہیں، اور اس کا بہت دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، شروع اسلام سے یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی کہ ان کے جانے کے بعد
جو علماء صحیح جانشین وارث ہوں ان علماء کی خدمت کرنا اور ان علماء کا ہمیں تعاون کرنا جس لحاظ سے اور جس جگہ پر ہم ہیں یہ ہمارا ایک دینی فرض بنتا ہے تاکہ ہم اس تحریک کو کامیاب سے کامیاب بنائیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز شیعت یہ بھول میں ان کو نہ ہو کہ شاید ہم جو ہے ان کو یہ خوشی ہو کہ شاید یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں اور ہم مزے سے دنیا میں اب اپنا وہی پہلے والا طرز طریقہ اختیار کر لیں گے، ایسا وہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ اس عزم کو وہ بھول جائیں، اس لیے کہ ان اکابرین کے خون نے جو انقلاب لائے ہیں یہ خون رائے گا نہیں ہے۔ حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زیار فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ شعیب ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا آدم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین حضرت مولانا رشید حیدری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین کا خون یہ رنگ لائے گا اور اس خون کی برکت سے انشاءاللہ العزیز شیعت اس بات کی خوشی قطن نہ منائے کہ شاید ہم جو ہے وہ فاتح ہو گئے ہیں، شاید ہم جو ہے اب جیت جائیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ جب حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ شہید ہوئے تھے شیعوں نے بڑی خوشیاں کی تھی کہ اب تو ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں، لیکن آج تک شیعہ کو ایسے علماء میدان میں آئے کہ انہوں نے سر نہیں اٹھانے دیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ٹی وی پر آ کر مناظرہ کر لو، آپ کا جس جگہ دل چاہتا ہے، جو موضوع آپ کا دل چاہتا ہے آپ آ کر مناظرہ کرو۔ ہم ثابت اگر نہ کر سکے شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے ہمیں گولی مار دینا، لیکن شیعہ چونکہ جھوٹے لوگ تھے اس لیے کسی میدان کے اندر بھی نہیں آئے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ شیعہ جس جگہ مرضی مناظرے کے لیے ہم سے آئے، ہم ہر موضوع پر ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہیں ہم ان کو ثابت کریں گے، لیکن شیعہ کسی میدان کے اندر نہیں آئے۔ تو اسی طرح ان کے جانے کے بعد ہم ان کو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ انشاءاللہ علماء موجود ہیں اور یہ حق ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور شیعہ کائنات کے بدترین کافر جو ہمارے اکابرین نے بتایا ہے یہ بالکل درست بتایا۔ اگر شیعہ کو کوئی بھول ہے اور شیعہ کے اگر خیال میں یہ بات ہے کہ شاید کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تو شیعہ میدان میں آ کر دیکھے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مد مقابل کو بہت مضبوط پائے گی اور اسی طرح دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوگی جس طرح پہلے اکابرین کے مقابلے میں بھاگی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایسے علماء موجود ہیں جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ شیعہ نہ کل بات کر سکے تھے، نہ آج بات کر سکے ہیں، نہ آئندہ بات کر سکیں گے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں اپنے ان اکابرین کو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اپنے اپنے جگہ پر اپنے جہاں ہم رہتے ہیں کام کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا اور اپنے حوصلوں کو پست نہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کام کے ساتھ ہمیشہ جڑتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔